ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنا، آپ کی بات کو ماننا دراصل اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، نیز اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ بتایا کہ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، تاکہ ان کی بات مانی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اسی طریقے سے آپسی معاملات کو اختلاف کرنے کا جو نسخہ بتایا، وہ نسخہ یہ بتایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لوٹاؤ، یعنی قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ، اور اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو قرآن و حدیث یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے معاملے کو لوٹاؤ۔ اسی طریقے سے ایمان کی نشانی بھی اللہ رب العالمین نے یہی بتائی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یعنی ایمان کی نشانی بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتائی کہ اپنے آپسی معاملات کو، اپنے آپسی اختلافات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیجئے، اور سنت رسول سے، قول رسول سے، فعل رسول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو چیز ثابت ہو جائے اس چیز پر عمل کیجئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ کوئی ایسا فروعی اختلاف نہیں ہے کہ مرضی پر ہو کہ چاہیں تو مان لیں یا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر کے اپنے اپنے پیشواؤں کی مانی جائے، اپنے ائمہ کی مانی جائے، اپنے مفتیان کی مانی جائے، اپنے بزرگان دین کی تسلیم کی جائے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، آپ کی اتباع کو ضروری قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے اطاعت رسول کو ضروری قرار دیا ہے۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن یأبا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اسی طریقے سے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں اور بہت ساری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحتیں فرمائیں، انہی میں سے ایک نصیحت یہ تھی اور ایک پیشن گوئی یہ تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین پر اس کی عبادت کی جائے گی، یعنی شیطان کو اس بات کی اب پرواہ نہیں ہے کہ اس سرزمین میں اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے گا، لیکن شیطان کو ابھی اس چیز کی امید ہے کہ تم اس کے رسول کے علاوہ دوسری چیزوں میں جو ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گے۔ تحاقرون، جن اعمال کو تم معمولی سمجھو گے، تمہاری نگاہوں میں ان چیزوں میں رسول کی مخالفت یا رسول کے طریقے سے ہٹنا، رسول کی سنت سے ہٹنا یہ اہمیت نہیں رکھے گا۔ شیطان کو اس بات کی امید ہے اور شیطان اس بات پر خوش ہے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو میری اطاعت کرنا اور اپنے ان اعمال کو کہ جن کے تعلق سے تم یہ سمجھتے ہو کہ اس میں رسول کے طریقے سے ہٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، اپنے پیشواؤں کی مان لیں تو کوئی بات نہیں، اپنے ائمہ کی مان لیں تو کوئی بات نہیں،
آج مسلمان کا معاملہ یہی ہے نا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کو معمولی سمجھتا ہے. یہ کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتے رہیں. ہم تو فلاں امام کے مقلد ہیں، لہذا ان کے فتووں پر عمل کرتے رہیں، ان کی فقہ پر عمل کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. صرف نماز پڑھنے سے مطلب ہے، صرف نماز پڑھنے سے مطلب ہے، باقی کسی بھی طریقے سے نماز پڑھیں کوئی بات نہیں ہے. تو مسلمان جو ہے اس چیز کو معمولی سمجھتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس چیز پر خوش ہے، شیطان اس چیز پر راضی ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو گے ان اعمال میں کہ جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، یعنی رسول کی اطاعت نہیں کرو گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ دیکھو تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ و سنت النبی و سنت نبی، ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری چیز تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری پیغامات میں سے، آخری ارشادات میں سے، آخری وصیتوں میں سے یہ چیز تھی کہ اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، اپنے نبی کے طریقے پر تم چلتے رہنا. اسی طریقے سے حاکم کی دوسری روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک قرآن اور دوسرا میری سنت یعنی میری احادیث. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا، طریقے کو چھوڑنا، یہ میرے بھائیوں بڑی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ڈرایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارا ہے کہ میرے طریقے کو لازم پکڑا جائے. بلکہ نبی کی اگر کوئی شخص سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب آپ دیکھیے کس قدر ہوگا. نبی کی سنت کو زندہ کرنا یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. نبی کی سنت کو زندہ کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتم من سنتی فعمل بها الناس، جب کوئی شخص میری کسی سنت کو زندہ کرتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. سنت کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسی سنت ہے، نبی کا ایسا طریقہ ہے جو علاقے میں رائج نہیں ہے، لوگ اپنی شخصیات کے راستے پر چلنے کی وجہ سے نبی کے اس طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں. تو اس شخص نے سنت کی دعوت دی، لوگوں کو حدیث پر عمل کرنے کے لیے ابھارا، سنت کی اہمیت بتائی اور سنت کو ان کے سامنے لے کر آیا، لہذا خود بھی وہ عمل کرتا ہے. فعمل بها الناس، اور اس کی دعوت پر، اس کی پکار پر، اس کی تبلیغ پر لوگ اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. فعمل بها الناس، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کان لہ مثل اجر من عمل بها، جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا. لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، نبی کی احادیث یہ اس قدر اہمیت کے حامل ہے کہ اگر آپ کی دعوت پر لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جتنے لوگ عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے برابر اس داعی کو، دعوت دینے والوں کو، لوگوں کو سنت پر ابھارنے والوں کو، لوگوں کو سنت بتانے والے کو، اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا. عمل کرنے والوں کو تو ملے گا ہی، ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. میرے بھائیوں،
तमाम तर कामयाबी जो है अल्लाह के बंदो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने में है, और नबी के तरीके से हटने में सिवाय गुमराही के कुछ नहीं है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को लाजिम पकड़ो, नबी के तरीके को लाजिम पकड़ो। दूसरों के रास्ते गलत हो सकते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है, नबी का तरीका गलत नहीं हो सकता। दूसरों के तरीके की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह की तरफ से कोई सनद है, अल्लाह की तरफ से कोई सर्टिफिकेट है कि इनके तरीके पर चलोगे तो कामयाब हो जाओगे? अल्लाह ने किसी की गारंटी नहीं ली है सिवाय जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इमाम मालिक रहमहुल्लाह मस्जिद नबवी गए तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया, हर शख्स की बात को रद्द किया जा सकता है, लिया भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है, सिवाय इस कब्र वाले के, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो मेरे भाइयों, ये जो लोगों में वबा है कि वो मसलकों को पकड़कर बैठ गए हैं कि हम तो फला मसलक से हैं लिहाजा हमारा अकीदा वही होना चाहिए, हम फला मसलक से हैं लिहाजा हम नमाज उसी तरीके से पढ़ेंगे, हम नमाज उसी तरीके पर पढ़ेंगे, चाहे नबी ने किसी भी तरीके से पढ़ी हो, चाहे नबी ने रुकू कैसे ही किया हो, चाहे नबी ने रुकू जाते हुए रफ़ुल यदैन किया हो, रुकू से उठते हुए रफ़ुल यदैन किया हो, इमाम के पीछे अलहम्दो पढ़ी हो, जोर से आमीन कहा हो, कदम से कदम मिलाए हो, नबी का तरीका हदीसों से जो साबित है सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन हम मसलक हनफी पर चलते हैं, उसी पर अमल करेंगे, इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं उसी पर अमल करेंगे। लोगों में जो ये वबा है, ये बीमारी है, ये मरज है, मेरे भाइयों इसको छोड़ना होगा। किसी की गारंटी नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है। नबी के तरीके पर चलने में इंसान गुमराही से बच सकता है, बाकी किसी रास्ते की कोई अल्लाह के यहां सनद नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अमल को कबूल फरमाएगा या नहीं फरमाएगा। हजरत इरबाज इब्न सारिया रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन फवअज़ना मौइज़तन बलीगतन ज़रफ़त मिनहल उयून व वजिलत मिनहल क़ुलूब फ़क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न हाज़िही मौइज़तुन मुवद्दिइन फऊसी इलैना फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊसीकुम बितक़वल्लाहि वस्सम्इ वत्ताअह व इन अबदन हबशिय्यन फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फ़अलैकुम बिस्सुन्नति व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल-महदिय्यीन। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हजरत इरबाज इब्न सारिया ने जब फरमाया, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद हमारी तरफ मुतवज्जे होकर नबी ने ऐसा खुतबा फरमाया कि आंखों से आंसू बहने लगे, लोगों के दिल मुताअस्सिर हो गए, आंखें गमगीन हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कदर जोरदार खुतबा फरमाया। एक कहने वाले ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो आपने ऐसी तकरीर फरमाई है, ऐसा खुतबा फरमाया है जैसे आप विदा होने वाले हो, जैसे कोई रुखसत होने वाला रुखसत होते वक्त अपने अजीजों के सामने, अपने घर वालों के सामने नसीहतें पेश करता है। आज आपने बिल्कुल इस अंदाज का खुतबा फरमाया है। फमाज़ा ताअहदु इलैना, लिहाजा हमें कुछ खास नसीहत और कर दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आखिरी इस मैं तुम्हें ऊसीकुम बितक़वल्लाहि वस्सम्इ वत्ताअह, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं तकवा इख्तियार करने की, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं सम और ताअत की, यानी सुनना और इताअत व फरमा बरदारी करना। चाहे तुम्हारा जिम्मेदार एक हबशी गुलाम, यानी तुम्हारा हाकिम, तुम्हारा खलीफा एक हबशी गुलाम भी बना दिया जाए, तब भी उसकी इताअत व फरमा बरदारी करना। और सुनो, फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से मेरे बाद जो लोग जिंदा रहेंगे वो देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोगों के दरमियान इख्तिलाफ हो गया है। ऐसी सूरत में मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना और खुलफाए राशिदीन के तरीके को लाजिम पकड़ लेना। खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली,
इन लोगों का रास्ता और तरीका क्या था? इन लोगों का रास्ता और तरीका भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करना था। फरमाया मेरे तरीके को लाजिम पकड़ना और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके को लाजिम पकड़ना और इसको मजबूती से थाम लेना और नई नई चीजों से, बिदआत से बचना, इसलिए कि बिदआत जो है वो गुमराही की तरफ ले जाने वाली है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आखिरी अय्याम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो जज्बाती खुतबा दिया, वो जज्बाती खुतबा क्या था? इसी इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। अपने तरीके को मजबूती से थामने के लिए, उस चीज पर शौक दिलाने के लिए, उस चीज की वसीयत करने के लिए था। और आज अफसोस की बात कि नबी ने अपने आखिरी अय्याम में जिस जोश के से, जिस जज्बे के साथ, जिस जज्बाती अंदाज में खुतबा दिया था इताअत रसूल पर और बिदआत से बचे रहने के लिए, आज मुसलमानों ने उस चीज की कोई परवाह नहीं की। आज मुसलमानों ने उसकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि अपने अपने झंडे बना लिए, अपनी अपनी पहचानें बना ली। मुसलमान टोलियों में बट गए और अपनी अपनी पहचान बना ली कि जनाब हम तो फला मसलक से ताल्लुक रखते हैं, हम तो फला फिरके से ताल्लुक रखते हैं, हम तो फला फिरके से ताल्लुक रखते हैं। कोई ये कहने वाला नहीं कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से ताल्लुक रखते हैं। हम नबी के अलम को बुलंद करने वाले हैं, हम नबी के तरीके पर अमल करने वाले हैं। आओ मुसलमानों, आओ अपने अपने फिरकों को छोड़ो, अपने अपने मसलकों को छोड़ो। इमाम बुजुर्गान दीन का अदब व एहतराम ठीक है, अपनी जगह है, अदब व एहतराम कीजिए, लेकिन जहां बात आ जाए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन तरीकों को छोड़ दीजिए। आज मुसलमान नबी का नाम लेता है, नबी का नाम लेता है, नबी के नाम पर नारे लगाता है, नबी के नाम पर झंडियां लगाता है, नबी के नाम पर बड़े बड़े टाइटल देकर किताबें छापता है। लेकिन जहां बात आ जाए नबी के तरीके की, जहां बात आ जाए नबी की अहदीस की, जहां बात आ जाए नबी की सुन्नत की, वो फौरन कह उठता है कि मैं तो फला मसलक से ताल्लुक रखता हूं, मैं तो फला का मुकल्लिद हूं, मैं तो फला चीज पर अमल करूंगा। कहां गई तुम्हारी मोहब्बत, कहां गया तुम्हारा जज्बा? नबी के नाम पर नारे लगाओ, नबी के नाम पर झंडियां लगाओ, लेकिन जहां बात आए रसूल के तरीके पर अमल करने की, जहां बात आए नबी की सुन्नतों पर अमल करने की, जहां बात आए नबी की अहादीस पर अमल करने की, कन्नी काट जाते हो। हम तो फला मसलक से ताल्लुक रखते हैं, उसे कैसे छोड़ दें? इस अमल को हम साल हर साल से करते आए हैं, इसे कैसे छोड़ दें? हम तो इस तरीके से नमाज पढ़ते आए हैं, इसे कैसे छोड़ दें और इस नए तरीके पर कैसे अमल करने लगे? मेरे भाइयों, नबी से अगर सच्ची मोहब्बत है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करके उस मोहब्बत को साबित करना पड़ेगा। सहाबा का यही तरीका था। सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आने के बाद अपने मसलक को छोड़ देते थे। उनका कोई खास मसलक नहीं था, लेकिन अगर कोई मौकफ था, अगर किसी अमल पर हुआ करते थे, तो नबी की बात आई, उस चीज को छोड़ दिया करते थे। और अगर किसी ने उनके सामने कोई ऐसा अमल किया जो नबी के तरीके से हटकर था, तो फौरन उस चीज पर टोका करते थे। हजरत उमारा रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मर्तबा मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि बिश्र बिन मरवान, हाकिम वक्त का बेटा बिश्र, मरवान हाकिम गुजरा है, हाकिम वक्त का, खलीफा वक्त का बेटा बिश्र, वो खुतबा देते हुए दोनों हाथों से इशारा कर रहा है, यूं करके दोनों हाथ उठाकर तकरीर कर रहा है, यूं करके इशारा कर रहा है। तो कहा हजरत उमारा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, क़ब्बह अल्लाहु हातैन यदैन, अल्लाह इन हाथों को बर्बाद करे, अल्लाह इन हाथों को बेकार कर दे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए देखा है, मा यजीदु अला अन यकूला बियदिही हाकज़ा व अशारा बिउस्बुहिल मुसब्बहा। कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते देखा है, आप खुतबे में अंगुष्ठे शहादत से इशारा कर देते, सिर्फ इससे। खुतबे के दौरान आप दोनों हाथ उठाकर तकरीर
نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کے خطبے کا انداز یہ تھا کہ اشارہ کرنا ہوتا تو ایک انگلی سے اشارہ کرتے تھے، صرف ایک فرق پر کہ رسول اللہ انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے، یہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر رہا ہے۔ بددعا دی قبح اللہ ہاتین الیتین، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں کو بیکار کر دے کہ یہ دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، آپ انگشت شہادت سے، تشہد والی انگلی سے جو ہے اپنے خطبے کے دوران اشارہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، اسی طریقے سے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو عبد الرحمن بن ام الحکم کو دیکھا کہ وہ خطبہ بیٹھ کر دے رہا ہے۔ خطبہ کیسے دیا جاتا ہے؟ کھڑے ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کیسے دیا ہے؟ کھڑے ہو کر۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ خطبہ بیٹھ کر دے رہا ہے، تو صحابی رسول حضرت کعب بن عجرہ نے کہا انظروا الی ھذا الخبیث، انظروا الی ھذا الخبیث یقعد قاعدا، اس خبیث کو دیکھو، خبیث کے بچے کو دیکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے۔ وقال وَإِذَا رَأَوْكَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یعنی قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا کہ جبکہ قرآن مجید کی آیت تک سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ صحابی رسول نے سنت کے خلاف ایک عمل دیکھا، سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ایک عمل دیکھا، صحابی رسول نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، بددعا دی، سخت الفاظ فرمائے، انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، مسلم شریف کی حدیث۔ تو صحابہ کے سامنے اگر کوئی سنت کے خلاف عمل کرتا، اس پر انہیں غصہ آ جایا کرتا تھا، اس پر ان کو غصہ آ جایا کرتا تھا، سخت برہم ہو جایا کرتے تھے۔ آج تو یہ ہمارا زمانہ ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، کیسے بھی کرو عمل، بس عمل کرو، نماز پڑھو کیسے بھی پڑھو، بس پڑھو، مسجد تک آؤ، سب صحیح نہیں۔ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، طریقہ وہی درست ہے، اور صحابہ اسی طریقے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، اور کوئی شخص اگر نبی کے طریقے کی مخالفت کرتا تو صحابی اس پر سخت غصہ اور سخت برہم ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، یعنی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے مت روکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھیں، ہے نا؟ نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں نماز پڑھتی تھیں، اور آج تک مسجد نبوی میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو یہ سلسلہ چلتا ہے مسجد نبوی میں کہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں نبی کی مسجد میں، آج تک مسجد نبوی میں اسی سلسلے کے ساتھ بغیر کسی انقطاع کے تمام خواتین، تمام عورتیں مسجد نبوی میں نماز پڑھتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے مت روکو۔ ایک تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ایک یہ دوسری حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ابن ماجہ کی حدیث، جس میں تھوڑی سی مزید وضاحت ہے جس واقعے کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ کہا عبداللہ ابن عمر نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے مت روکو، تو ان کے ایک بیٹے نے کہا انا لنمنعہن، ہم تو روکیں گے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اس کی طرف دیکھا، اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، فغضب غضبا شدیدا، اور سخت غصہ ہوئے اور کہا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم حدیث کے خلاف اپنی بات کہہ رہے ہو کہ ہم تو روکیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سخت غصہ ہوئے، سخت برہم ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی،
نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتی تھی. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف ہی کی حدیث ہے کہ کراہیت محسوس کرتے تھے. ان کی غیرت کا لفظ آتا ہے کہ غیرت کی وجہ سے پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی بیوی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے، لیکن صرف غیرت کی وجہ سے پسند نہیں کرتے تھے، منع نہیں کرتے تھے. تو ایک عورت نے کہا حضرت عمر کی بیوی سے کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے آتی ہو جبکہ جانتی ہو کہ عمر اس کو ناپسند کرتے ہیں. عمر تمہارے سلسلے میں، عام عورتوں کے سلسلے میں نہیں، ایک ہوتا ہے نا بیوی سے جو محبت ہے، تو ان کے نزدیک جو بھی غیرت حضرت عمر کے یہاں. تو کہا کہ تم جانتی ہو کہ عمر تمہارے تعلق سے غیرت رکھتے ہیں، نہیں چاہتے کہ تم گھر سے باہر نکلو. تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ مجھے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر انہیں صحیح نہیں لگتا، اگر انہیں غیرت آتی ہے تو مجھے مسجد میں جانے سے روک کیوں نہیں دیتے؟ بلکہ حضرت عمر کے سامنے بھی ایک بات انہوں نے کہا. تو کہا کہ اس وجہ سے نہیں روکتے. کیا چیز روکتی ہے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکو. نبی کی یہ حدیث ہے، اس حدیث کی وجہ سے حضرت عمر تمہیں مسجد جانے سے منع نہیں کرتے. تو دیکھیے اندر سے ان کی غیرت یہ چاہتی تھی کہ گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن نبی کی حدیث موجود تھی کہ مسجد میں جانے سے مت روکو. تو حضرت عمر نے پوری زندگی اپنی بیوی کو کبھی بھی مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا، اور ان کی بیوی بدستور مسجد میں نماز خواتین کے ساتھ پڑھتی رہی. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ اپنے بھانجے کے پاس، اپنے بھتیجے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور بھتیجے کو دیکھا کہ بھتیجا جو ہے ان کا کنکریاں پھینک رہا ہے، یوں کر کے کنکری مار رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مغفل نے کہا، ابن ماجہ کی روایت، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے کنکری مارنے سے منع فرمایا ہے. یہاں وہاں یوں کنکری پھینکنے سے ہوتا ہے نا کہ فری بیٹھے ہیں لڑکے تو کیا کرتے ہیں کہ یوں کر کے کنکری اٹھائی اور یوں پھینکتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے کے لیے. تو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے کنکریاں ادھر ادھر پھینکنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے وجہ یہ بتائی ہے کہ اس طریقے سے کنکری مارنے سے نہ تو کوئی شکار تم کرو گے، کوئی شکار تو مر نہیں جائے گا، نہ دشمن مار سکتے ہو، اس سے کیا ہوگا؟ دشمن بھی نہیں مرے گا. ہاں کسی کی آنکھ پہ کنکری لگ سکتی ہے، کسی کے منہ پہ کنکری لگ سکتی ہے، دانت پہ کنکری لگ سکتی ہے، اسے نقصان پہنچا سکتی ہے. لہذا اس چیز سے بچو، فضول کام کرنے سے کیا فائدہ. تو حضرت عبداللہ ابن مغفل نے یہ نصیحت اپنے بھتیجے کو فرمائی. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ان کا بھتیجا پھر کنکری مار رہا، وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھا پھر کنکری مار رہا ہے. تو کہا احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ذلک، میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے. فعدت تخذف، اور تم دوبارہ سے کنکریاں مار رہے ہو. لا اکلمک ابدا، جاؤ میں تم سے بات چیت نہیں کروں گا، جاؤ میں تم سے اب گفتگو نہیں کروں گا. میں نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اسی کام کو دوبارہ سے کر رہے ہو. میرے بھائیوں ہم دیکھیں، ہم اندازہ لگائیں کہ نبی کی احادیث کی اہمیت صحابہ کے یہاں کس قدر تھی اور ہمارے یہاں کس قدر ہے. ایک بار حدیث بیان کر دی، ایک بار، اور دوبارہ وہی کام کرنے لگے، سخت غصہ ہو گئے اور کہا جاؤ میں تم سے بات چیت نہیں کروں گا. میں نے نبی کی حدیث سنائی ہے، میں نے نبی کی حدیث سنائی ہے، اور تم آج پھر وہی کام کر رہے ہو. کیا آج کوئی عالم دین اتنا کہنے کا حق رکھتا ہے؟ کیا اس کو یہ حق حاصل ہے، اہمیت ہمارے معاشرے کے مزاج کے اعتبار سے، کہ وہ کسی کو یہ کہے کہ میں نے حدیث رسول بیان کی تھی، اس کے باوجود تم یہی کام کر رہے ہو؟ وہ ناراض ہو جائے گا. مولانا صاحب آپ کا کام خطبہ دینا ہے، آپ کا کام بیان کر دینا ہے، ہم مانے نہ مانے ہماری مرضی ہے، ہمیں پر آپ پریشر نہیں کر سکتے، ہمیں آپ دوبارہ ٹوک نہیں سکتے ہمارے ذاتی عمل پر. اگر کوئی عالم دین، کوئی خطیب، کوئی مقرر اس طریقے سے کسی کو کہہ دے کہ میں نے حدیث بیان کی تھی، اس حدیث سننے کے باوجود تم پھر وہی عمل کر رہے ہو، تو سامنے والا برا مان جائے گا. لیکن دیکھیے صحابی رسول، حدیث بیان کی، اس نے مخالفت کی، فوراً ٹوکا. میں حدیث جب بیان کر چکا تو تمہاری ہمت
جرات کیوں ہوئی مخالفت کرنے کی؟ جاؤ میں تم سے کبھی بات چیت نہیں کروں گا، اپنے بھتیجے کو بول دیا۔ تو صحابہ کی نگاہوں میں نبی کی باتوں کی اس قدر اہمیت تھی۔ آج ہمارے سامنے تو پورا طریقہ، پچھلے خطبوں میں بات آئی تھی نا، جو نمازوں کی غلطیاں، نمازیوں کی غلطیاں 50 قسطوں میں چلا تھا، 5 قسطوں میں، 5 خطبوں میں، یعنی جس میں 50 غلطیاں تقریباً بیان کی گئی تھیں، 5 جمعوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بیان کیا گیا تھا کہ کیا کیا ہمارے درمیان غلطیاں عام ہیں نماز کو لے کر۔ اس میں بہت ساری غلطیاں اس طرح کی بھی آئی ہوں گی کہ بعض لوگوں کو لگا ہوگا کہ یار یہ تو پھر مسلک والی بات آ جائے گی، اگر اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو بچا کیا، پھر تو ہم ادھر پہنچ جائیں گے۔ یعنی ہم لوگ ادھر اور ادھر بہت دیکھتے ہیں کہ ہم یا تو ادھر ہیں پھر ادھر پہنچے۔ ارے ادھر اور ادھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ سب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب پر ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنا، ہم سب پر ضروری ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما، آپ دیکھیے صحابہ کے یہاں حدیثوں کی، نبی کے طریقے کی، نبی کی سنت کی کس قدر اہمیت تھی۔ ایک بات نبی سے ثابت ہو گئی تو صحابہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس تعلق سے پھر اس نبی کی مخالفت کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت حارث رضی اللہ عنہ آئے، اور حضرت حارث نے، ابو داؤد کی حدیث، حضرت حارث نے آ کر ایک دینی مسئلہ پوچھا، حضرت عمر سے ایک دینی مسئلہ پوچھا۔ خود حضرت حارث فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، سألتو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن المرأة تطیف بالبیت یوم النحر ثم تحیض، کہ میں نے ایک مسئلہ دریافت کیا ایک خاتون کے تعلق سے کہ جو عمرہ کرنے کے لیے گئی ہو یا حج کرنے کے لیے گئی ہو اور طواف زیارت کے دوران اسے شرعی عذر پیش آ جائے تو وہ کیا کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائے تو اس کے بعد اس کا آخری عمل جو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے۔ تو حضرت حارث نے کہا دیکھیے مسئلہ پوچھ لیا، حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا، حضرت عمر نے مسئلہ بتا دیا، کیونکہ حضرت عمر کو مسئلہ معلوم تھا حدیث کی روشنی میں، ان کے علم میں حدیث تھی تو حدیث کی روشنی میں ہی مسئلہ بتایا۔ لیکن اب حارث نے کیا کہا؟ حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک جواب دیا آپ نے، کذالک افتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سوال نبی سے بھی کیا تھا اور نبی نے مجھے یہی جواب دیا تھا۔ اللہ اکبر، عمر فاروق کے سامنے یہ جواب آنا تھا کہ ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے نبی سے بھی پوچھا تھا، نبی نے یہی جواب دیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اریبت عن یدیکا، اریبت عن یدیکا، سألتنی عن شیء سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے مجھ سے ایسی بات کیوں پوچھی جو تو نبی سے پوچھ چکا تھا؟ تو نے مجھ سے ایسی بات کیوں پوچھی جو تو نبی سے پوچھ سکا تھا؟ کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ میں نبی کی مخالفت کروں گا؟ یعنی جب نبی سے پوچھ لیا تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اندازہ لگائیں، ہم اپنے جذبات کو ٹٹولیں، ہم اپنے جذبات کو دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی نبی کی پیروی، نبی کی حدیثوں کو ماننے کا یہی جذبہ پایا جاتا ہے جو صحابہ اکرام کے یہاں پایا جاتا تھا۔ اللہ کی قسم ہمارے یہاں یہ جذبہ نہیں پایا جاتا۔ اللہ کرے ہمارے یہاں وہی جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے یہاں وہی جذبہ پیدا ہو جائے جو عمر فاروق کے یہاں تھا، جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے یہاں تھا، جو ابو بکر صدیق کے یہاں تھا، جو ابو بکر صدیق کے یہاں تھا، جو عبداللہ ابن مغفل کے یہاں تھا۔ اللہ کرے وہی جذبہ ہمارے یہاں پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ توحید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے طریقے کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔